Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So today we'll continue our discussion about the 4 critical challenges in the BOP market. Last time हमने जो challenges थे वो सारे देखे, and we started with addressing the first challenge. फिर हमने देखा कि the first and the foremost thing which you have to do is to understand your clients. अगर आप अपने clients को understand नहीं करेंगे, then it will be very hard for you to design products for them and products and facilities for them. So focus is on جو focus ہے کہ آپ clients کو understand کریں. There are many examples in front of us جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز جنہوں نے clients کو understand کرنے پہ focus کیا, they have been very successful. اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ نے ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ کلچرل انوائرمنٹ کیسا ہے, ریلیجیس انوائرمنٹ کیسا ہے, اور یہ سب چیزیں جب تک بے شک سم ٹائمز دیز تھنگز آر ہارڈ ٹو کمپریہینڈ. ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں تو ہم ہمیشہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں وہ لوگ کر رہے ہوں کلچرلی وہ ہمیں بہت عجیب لگ رہی ہوں اور ہم شاید ان کو ایکسیپٹ نہ کر پا رہے ہوں, لیکن فار دیم اٹس دا وے آف لائف. اور اگر ہم اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کریں گے بجائے اس کے کہ ہم اسے اڈاپٹ کریں تو then we will not be successful. There are chances are کہ ہمارے لیے کافی مسائل ہوں گے اور ہم اس مارکیٹ سے لاسز کر کے باہر نکلیں گے. So let's focus, let's keep doing the work. ابھی ہم دیکھیں گے سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ چیلنجز کو ریڈیوس کرنے کے لیے the first thing we have to do is to understand the market. اس کے آگے کیا کیا چیزیں آتی ہیں ان کو ہم کیسے کریں گے, let's see that in this lecture. So addressing the challenges میں اب سیکنڈ جو چیلنج ہے ہمارا, فرسٹ چیلنج تو ہم دیکھ چکے ہیں. اس فرسٹ چیلنج میں یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ دا مارکیٹس. فرسٹ چیلنج اوور کم جو کرنا ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ دا مارکیٹس. مارکیٹس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تبھی اچھے پروڈکٹس بنیں گے, تبھی آپ سکسیزفل ہوں گے. If you don't understand the markets then it is not going to happen. So challenge 2 is reducing the cost of small and dispersed transactions. So huge challenge. سیکنڈ چیلنج جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہماری کاسٹس ہیں جو اسمال کاسٹ ہیں اور ڈسپرسڈ ہوئی ہوئی ہیں, اور ڈسپرس سے مراد ہے کہ جو ہمارے جو لونز چھوٹے چھوٹے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کے پاس ہیں, اب یہ جو ہمارا رسک ہے اس کو کیسے ریڈیوس کیا جائے. The unforgiving arithmetic of small transaction hits the business case for BOP market directly. A Bolivian shop owner may need only $300 to refurbish her market stall. But if the lender breaks even minimum loan is $1,000, she won't get it, especially if her shop is in outlying town on the sparsely populated Altiplano. So اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو یہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہے ہماری. سب سے پہلے ہم نے انڈرسٹینڈنگ مارکیٹس میں دیکھا کہ ہماری ٹارگیٹ مارکیٹ ہے دیٹ از بیسڈ آف پیپل ہو آر اسمال انٹرپرینورس, اسمال اینڈ پور انٹرپرینورس. جو چھوٹے انٹرپرینورس ہیں ان کو وہ ہماری ٹارگیٹ مارکیٹ ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ the unforgiving arithmetic of small transaction hits the business case of BOP market directly. اب یہ ہے کہ جو بہت چھوٹے لون ہوتے ہیں ان سے جو associated cost ہوتی ہیں وہ ہائی ہوتی ہیں, and sometimes we cannot serve people very small loans. اگر وہ چھوٹے لون دیں گے تو وہ ہم ان پہ اس وقت ہم پروفٹس نہیں بنا سکتے. سو اگر ایک ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک بولیویا کا شاپ اونر ہے, میں نیڈ اونلی 300, اس کو صرف $300 چاہیے ٹو ریفربش ہر مارکیٹ اسٹال. اس نے ایک اسٹال لگایا ہوا ہے اور اس پہ وہ بال کا وغیرہ کاٹتا ہے, تو اس کو صرف $300 چاہیے ریفربش کرنے کے لیے اسٹال کو. وہ ایک لون کی اپلیکیشن دیتا ہے. جب لینڈر کے پاس لون کی اپلیکیشن آتی ہے تو لینڈر دیکھتا ہے ایک مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن, بٹ اف دا لینڈرز بریک ایون منیمم لون از $1,000, اگر لینڈر کا بریک ایون منیمم لون $1,000 ہے, شی وونٹ گیٹ اٹ. جو بھی وہاں پہ بال کاٹنے والے خاتون یا کوئی بھی بندہ ہے اس کو لون نہیں ملے گا. اسپیشلی فار شاپ از ان این آؤٹ لائنگ ٹاؤن آن دا اسپارسلی پاپولیٹڈ Altiplano. اسپیشلی اگر اس کی جو شاپ ہے وہ تھوڑا سا دور ہے, ایک ایسے ایریا میں ہے جہاں پہ جو آؤٹسکرٹس میں ہے, جو مین سٹی سے باہر ہے یا پھر کسی گاؤں میں. سو لوکیشن میٹرز کہ اگر obviously لوکیشن اگر دور ہے تو اس پہ جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہیں وہ بھی ہائی ہوں گی, اس کو سرو کرنا زیادہ مشکل ہوگا. اینڈ جو ہمارا اس کیس میں لینڈر ہے اس کی جو بریک ایون کاسٹ ہے, اگر وہ $1,000 کا لون منیمم دے گا کسی کو تو تب اس کی جو اوور ہیڈز ہیں سارے وہ خرچے اس پہ بریک ایون ہو رہے ہیں. اگر اس سے نیچے دے گا تو obviously he is losing money. سو فائنانس کا پہلا رول یہی ہے کہ you never invest somewhere where you lose. You never invest in an investment which has a negative net present value. So if this has a negative net present value, how can he serve that person then? اب that is the real issue. اور اب کیسے ہم نے سوچنا ہے اس MFI کی پرابلم کے بارے میں اور سولوشن کیا نکلے گا. Let's move towards that and see that.
The revenues from small transactions must be affordable to the client while covering the provider's cost. So سب سے پہلی بات ہے جو revenues ہوتے ہیں from the small transactions دیکھیں must be affordable to the client while covering the provider's cost. So یہ sustainable relationship کب ہو سکتا ہے؟ sustainable یہ system تبھی ہو سکتا ہے جو جب revenues مل رہے ہوں small transactions سے وہ affordable ہوں client کے لیے کہ obviously جو client ہے وہ afford کر سکتا ہے, اگر afford نہیں کر سکتا تو default کر جائے while covering the provider's cost, لیکن اس سے providers کی cost بھی پوری ہوں. اب دیکھیں this is a balance کہ جس میں اب خود سوچیں کہ جو revenues ہیں اگر جو کلائنٹس اگر افورڈ نہیں کر سکتا پے کرنا تو پھر تو ریونیو آپ کا زیرو. اگر کلائنٹ جو افورڈ کر رہا ہے وہ آپ کی بریک ایون کاسٹ سے نیچے ہے تب بھی آپ لاسز میں. سو اب یہ سسٹینیبل ریلیشن شپ تبھی ہو سکتا ہے کہ جو ریونیو ہوگا ہمیں اسمال ٹرانزیکشن سے وہ افورڈیبل ہو کلائنٹ کے لیے اور وہ پرووائڈر کی کاسٹ بھی وہ پوری کر رہا ہو اور اس کو کچھ فائدہ ہو رہا ہو, تو تبھی اس میں مارکیٹ میں لوگ آئیں گے. ادروائز نو بڈی از گوئنگ ٹو کم ٹو دا مارکیٹ, نو بڈی وانٹس ٹو کم ان ٹو لوزنگ مارکیٹ جہاں پہ پیسے لوز ہو رہے ہوں. سو دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. The arithmetic of small sizes become even more implacable when infrastructure is weak. جب انفراسٹرکچر ویک ہوتا ہے تو اسمال سائز جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں, بیکاز انفراسٹرکچر جب ویک ہوگا تو آپ کو جو منی ڈسپرس کرنا ہے اس پہ بھی آپ کو اس پہ بھی آپ کی کاسٹ زیادہ ہوں گی. اگر آپ نے اور بھی جو چیزیں کرنی ہیں جس میں انفراسٹرکچر آپ کو ہیلپ کر سکتا تھا وہ سب چیزیں آپ کرنے پہ آپ کو کاسٹ زیادہ لگیں گی. سو اوور آل جو آپ کی کاسٹ ہے وہ ہائی ہو جائے گی اور کئی ایسے کسٹمر جن کو آپ سرو کرنا چاہتے ہیں ان کو سرو نہیں کر پائیں گے. As in poor urban neighborhoods, urban clients are dispersed as in mountainous regions. It is only because these challenges are increasingly solvable that inclusive finance is spreading. So اب دیکھیں, پہلے کی اگر ہم بات کرتے ہیں, پرانی اگر ہم سچویشن دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو اسمال سائز کی ایرتھمیٹک ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ جو اسمال سائز کے لونز ہوتے ہیں وہ دینا اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں اگر انفراسٹرکچر ویک ہو. انفراسٹرکچر اگر ویک ہوگا تو آپ کیسے پہنچیں گے؟ دیکھیں ایک اربن نیبرہڈ ہے وہاں پہ چلے پہنچنا شاید وہ سٹی کے اندر ہوتے ہیں, اربن نیبرہڈس ہیں وہاں پہ مطلب پھر جا سکتا ہے, لیکن آپ ان علاقوں میں کیسے جا کے لوگوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے جو ماؤنٹینس ریجن ہیں, جو ریموٹ ہیں, جہاں پہ ابھی تک روڈز بھی نہیں بنی, اور وہاں پہ جا کے کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ سو انفراسٹرکچر پہ بڑا کچھ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کا انفراسٹرکچر اچھا ہے تو یہ سب چیزیں آسانی سے ہو سکتی ہیں. It is only because these challenges are increasingly solvable that inclusive finance is spreading. لیکن اب اگر دیکھا جائے تو یہ چیلنجز انکریزنگلی سالویبل ہیں, اسی وجہ سے انکلوسیو فائنانس ہے جو وہ اسپریڈ ہو رہا ہے. وہ لوگ جن کو ابھی تک فائنانس کی فیسلٹیز نہیں ملی اب ان کو یہ سب چیزیں ملی ہیں, بیکاز دیز پرابلمز آر انکریزنگلی سالویبل, اور جو انکلوسیو فائنانس ہے وہ اسپریڈ ہو رہا ہے. Simplification of products and processes is an important part of the solution. سب سے پہلی بات ہے کہ پروڈکٹ اور پروسیسز جو ہیں وہ ان کو سمپلیفائی کر دیا جائے. Simplification of products and processes is an important part of the solution. سمپل, دیکھیں جتنی چیزیں سمپل ہوں گی اتنی اس سے ریلیٹڈ ٹرانزیکشن کاسٹ آپ کی کم ہوگی, اور جیسے جتنی چیزیں کمپلیکس ہوں گی اتنی آپ کی ٹرانزیکشن کاسٹ زیادہ ہوں گی, ہیومن ریسورس کاسٹ زیادہ ہوں گی. So first thing is simplification of products and processes is an important part of the solution, as is hiring a low cost high productivity staff. اس کے علاوہ لو کاسٹ آپ کی جو ہائرنگ ہوگی اور ہائی پروڈکٹیوٹی اسٹاف وہ بھی آپ کے لیے بہت میٹر کرتے ہیں. مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز اینڈ کریڈٹ یونینز ہیو ٹریڈیشنلی ڈن بوتھ وچ پٹ دیم انٹو بی اے پی مارکیٹ ارلی آن. سو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز اور کریڈٹ یونینز جو ہیں انہوں نے یہ دونوں چیزیں پہلے کر لی, جس کی وجہ سے وہ جو بی او پی مارکیٹ میں پہلے سب سے پہنچ گئے. سو یاد رکھیں کہ اس میں سب سے پہلے آپ کو پروڈکٹ سمپلیفیکیشن آف دا پروڈکٹ, جتنا پروڈکٹ سمپل ہوگا اتنا اسے ایسوسیٹڈ کاسٹ کم ہوں گی, اور اتنا وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے بی او پی کے جو ہم نے مارکیٹ انالیسس سب سے پہلے دیکھا ہے, انڈرسٹینڈنگ دا مارکیٹ, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سمپل ہوتے ہیں, دے آر ناٹ ویری لٹریٹ, اور اگر پروڈکٹس کمپلیکس ہوں گے تو دے وونٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیم, اگر وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے تو دے ول نیور بی ایبل ٹو بائی دیم. سو کیپ یور پروڈکٹس ویری سمپل. پروڈکٹ سمپل رکھنے کے ہمیں دو فائدے ہیں, ایک تو ہماری ٹرانزیکشن کاسٹ بھی کم ہو رہی ہے, اور سیکنڈلی جو ہمارے پروڈکشن کاسٹ اور جو پروسیسز, مطلب دیکھیں سمپلیفیکیشن آف پروڈکٹس اینڈ پروسیسز از امپورٹنٹ پارٹ آف دا سولوشن. آپ کے جتنے بھی پروسیسز ہیں ان کو بھی آپ بالکل سمپل کر لیں, آپ اپنے پروڈکٹس کو بھی بالکل سمپل کر لیں, تو یہ آپ کے کلائنٹس کے لیے بھی بیٹر ہے, آپ کے لیے بھی بیٹر ہے.
اور اس میں آپ دیکھیں کہ جیسا کہ ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک سینٹرلائز سسٹم بنائیں، آپ ایک ڈی سینٹرلائز سسٹم بنا سکتے ہیں. لوکل کمیونٹی سے لوگ لیے جا سکتے ہیں. جو لوکل کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اسی کمیونٹی میں کام کریں گے جس کمیونٹی میں آپ کے کلائنٹس ہیں. سو آبویسلی آپ اس مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کمیونٹی سے اگر لوگ لے رہے ہیں اور اسی کمیونٹی میں کام بھی کر رہے ہیں، سو فرسٹ تھنگ از کہ ہائرنگ آپ کی لو کاسٹ ہوگی، ہائی پروڈکٹیوٹی اسٹاف ہوگا، یو کین گیو دیم ٹارگیٹس اور اس کے بیسس پہ وہ سارا کام کریں گے. سو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز اور کریڈٹ یونینز ہیو ٹریڈیشنلی ڈن بوتھ. ان نے شروع سے ہم نے دیکھا ہے کہ ان نے دونوں چیزیں کی ہیں. دے ہائرڈ they made very simple products, very simple processes, and they are and the hiring is of very low cost and very high productivity. So all these, because of all these things, ان سب چیزوں کے ہونے کی وجہ سے ہی مائکرو فائنانس جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سب سے پہلے انہوں نے پینیٹریٹ کیا BOP مارکیٹ میں اور وہ آگے جا رہے ہیں. سو اگر کوئی نیا پلیئر بھی مارکیٹ میں آتا ہے تو he has to learn from this experience. Keep the products and processes very simple. Hiring at a low cost اور local community سے hiring ہو جس کمیونٹی میں کام کرنا چاہ رہے ہیں. And finally high productivity staff. Productivity جو staff کی وہ high ہو تو تب جا کے یہ سارا سسٹم آپ کا اچھے طریقے سے چل سکتا ہے. سو دیکھیں یہ سب چیزیں آپ کی کاسٹ کو کم کر رہی ہیں اور ابھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ how can you decrease the transaction costs. The most promising new developments are happening at the last mile where providers meet clients face to face. So جو سب سے promising developments ہو رہی ہیں وہ last mile پہ کہ جہاں پہ جب providers clients کو face to face ملتے ہیں تو obviously پھر وہ ذرا بہتر ڈسکشنز ہو سکتی ہیں، بہتر طریقے سے ایک دوسرے کی نیڈس کو دیکھا جا سکتا ہے اور آپ اس کے مطابق اپنی کاسٹ کو کم کر سکتے ہیں. At this point, technology is making it possible to sidestep bricks and mortars with branchless banking. اب یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ پہلے برانچز امپورٹنٹ تھی. اب اگر کنونشنل بینکنگ سسٹم میں بھی دیکھتے ہیں تو برانچز آر اسٹل ویری امپورٹنٹ. ہر جگہ پہ برانچز موجود ہیں اور اگر برانچ نہیں ہے تو اس کو بینک کی تصور نہیں کیا جاتا. لیکن اب ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے جو ہماری پہلے ہمیں ہر جگہ پہ برانچ بنانے کی ریکوائرمنٹ تھی، اگر آپ برانچ بناتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو اسٹاف بھی چاہیے ہوتا ہے اور وہ اسٹاف بھی سارا آپ رکھتے ہیں تو دیٹ از another cost which you have to bear. اور ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ high productivity and low cost of. تو اگر ہم زیادہ برانچز بنانے پہ فوکس کر لیتے ہیں، زیادہ اسٹاف ہائر کر لیتے ہیں تو how can we reduce our costs. لیکن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ٹیکنالوجی ہیز میڈ اٹ پاسبل ٹو سائڈ اسٹیپ برکس اینڈ مارٹر کہ آپ کو وہاں پہ اس طرح کی برانچز بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور برانچ لیس بینکنگ بھی آپ کر سکتے ہیں. سکسیزفل پرووائڈرز آف BOP must get close to clients because the last mile is costly for clients as well as for the provider. So successful providers to the BOP must get close to the client. دیکھیے اب یہ ہے کہ جو successful providers ہوں گے bottom of the pyramid market میں ان کو they must get close to the client. انہیں client سے close ہونا پڑے گا because the last mile is costly for the client as well as for the provider. last mile سے یہ مراد ہے کہ جو آخری ان کا 1 میل کا ڈسٹینس ہوتا ہے وہ کلائنٹ کے لیے بھی مشکل ہے وہ ٹریول کرنا اور پرووائڈر کے لیے بھی مشکل ہے. اب یہ اگر پرووائڈر یہ ڈسٹینس ٹریول کر لیتا ہے وہ کلائنٹ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ہی کین آفر دیم سروسز جس سے کلائنٹ کو بھی فائدہ ہے، پرووائڈر کو بھی فائدہ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کافی فارمرز ان دا ہائی لینڈ آف یوگینڈا who had traveled to the market town of Mabel to receive their crop payments in cash because there was no branch back in the mountains. سو ہم بات کرتے ہیں کہ کافی فارمرز جو کافی اگاتے ہیں ان دا ہائی لینڈز آف یوگینڈا، یوگینڈا کی پہاڑی علاقے میں ہائی لینڈز ہیں پہاڑی علاقے کی بات کریں، وہ ٹریول ٹو دا مارکیٹ ڈاؤن آف میبل ٹو ریسیو دیئر کراپ پیمنٹ ان کیش بیکاز دیر واز نو برانچ ان دا ماؤنٹینس. سو انہیں اپنے ہائی لینڈ سے بہت نیچے تک آنا پڑتا ہے شہر میں تاکہ وہ اپنی کراپ پیمنٹ لے سکیں بیکاز دیر از نو برانچ ان دا ماؤنٹینس. اب برانچ اگر ماؤنٹینس میں کوئی برانچ ہی نہیں ہے تو ان کو پیمنٹ کیسے ملے گی؟ انہیں نیچے آنا پڑے گا، پیسے لینے پڑیں گے، اس کے بعد وہ سارا اینڈ اوبیسلی ان کے لیے بھی کاسٹ کافی زیادہ انکریز ہو جاتی ہیں اور کافی ایک پرابلمٹک ہے. سو ہاؤ کین وی سالو دس ایشو؟ These farmers faced highway robbery on the narrow mountain road back home. So اب highway robbery is an issue. اب farmers جیسے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو narrow mountain road ہے، وہاں پہ robbery بھی اکثر ہوتی ہے. And 1 or 2 people from the community had lost their lives during past folders. 1-2 لوگ مر بھی چکے ہیں. Obviously اگر ایسا ایک علاقہ ایسولیٹڈ علاقہ ہو تو وہاں پہ
ایسے لوگ ڈاکو وغیرہ بھی آ جاتے ہیں بیکاز انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو روڈ ہے یہاں سے ہی گزر کے یہاں پہ جو کچھ جانا ہے اور آنا ہے. اگر ایسا ہوگا تو اٹ از ویری ایزی فار دیم کہ وہ ایک اپنا گروپ بنا لیں اور وہ ایسے لوگوں کو انفلٹریٹ کریں. اور جیسا کہ ہم نے اس کیس میں دیکھا ہے کہ ان کے جو فارمرز ہیں دے فریکوینٹلی فیس ہائی وے رابریز, اور اوبیسلی ان کی جو محنت کا سارا پیسہ ہے وہ اس طرح سے ڈاکو وغیرہ لے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ 2 لوگ ان کی کمیونٹی کے اپنی جانیں بھی دے چکے ہیں اس کی وجہ سے. Even making the journey safely had cost these farmers of lost productivity. Obviously اگر یہ جرنی سیفلی بھی کر لیں تب بھی ان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے جو وہ اور کسی کام پہ لگا سکتے ہیں, لیکن وہ پروڈکٹیوٹی ان کی کم ہوتی ہے اس کی وجہ سے. It is hard to imagine a more striking illustration of the importance of the last mile. تو اب دیکھ لیں کہ اب یہاں پہ کتنی مشکل پیش آ رہی ہے ان کو, بیکاز اب ان کے پاس ایک پروڈکٹ ہے جو وہ سیل کر بھی سکتے ہیں, لیکن ڈسٹریبیوشن چینلز جو ہیں یہاں پہ وہ اتنے ویک ہیں کہ انہیں وہ جو پروڈیوس ہے وہ بھی پہنچانی پڑتی ہے, جو پیسے ہیں وہ بھی لینے پڑتے ہیں وہاں سے جا کے. سو اٹس اے ہیوج پرابلم فار دیم. The last mile may be owned by a financial institution, a big box retailer, an electronic payment company, or anyone with a network of outlets that reaches deep into rural or low-income urban areas. The last mile may be owned by a financial institution, a big box retailer, an electronic payment company, or anyone with a network of outlets that reaches deep into rural or low-income urban areas. So last mile سے یہ مراد ہے کہ بیسیکلی لاسٹ مائل وہ کمپنی آن کرے گی, لاسٹ مائل کی جو ان سے 1 میل جو ان لوگوں تک ایکسیس کر سکے گی. اس میں کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی بگ باکس ریٹیلر بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی الیکٹرانک پیمنٹ کمپنی بھی ہو سکتی ہے, اور اینی ون ود اے نیٹورک آف آؤٹلیٹس دیٹ ریچز ڈیپ انٹو رورل اور لو انکم اربن ایریاز. اب اس میں اگر ایک اور میں ابھی آپ سے ہم جو ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس میں ایزی پیسہ کی ایگزامپل دیکھتے ہیں تو اب ان کا نیٹورک کافی براڈ ہے پورے پاکستان میں. آپ کہیں بھی پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اٹ از ویری ایزی فار یو. آپ کو صرف ان کے آؤٹ لیٹ پہ جانا پڑتا ہے جو ایک چھوٹی سی دکان ہوتی ہے. اب اس طرح سے جو ایک دکان ہوتی ہے اور آپ وہاں پہ جا کے پیسے دیتے ہیں, وہ آپ سے جو پیمنٹ بنتی ہے اس کی وہ لے لیتے ہیں اور باقی پیسے آپ کے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. دیٹ از اویلیبل آل اوور پاکستان. اگر آپ دیکھیں تو دیٹ از اس کی وجہ سے اگر مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز یا اس طرح کی انسٹیٹیوشن اس طرح کی چیز کو یوز کریں گے تو ان کے لیے بڑی آسانی اس وجہ سے کہ اگر انہیں پیسوں کے جیسے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ایزی پیسہ کے تھرو اگر وہ کریں گے تو آپ ایک چیز دیکھیں کہ انہیں برانچز بنانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے, بیکاز آلریڈی وہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے. اور بیسیکلی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو آلریڈی شاپس رن کر رہے ہوتے ہیں وہ ایزی پیسہ کی فیسلٹیز بھی وہاں پہ پرووائڈ کرنا شروع کرتے ہیں. اسے ان کو تھوڑی سی اور انکم مل جاتی ہے. اور جو لوگ اور جو بزنسز ان کو یوز کرتے ہیں ان کو اس طرح سے پوری برانچ نہیں بنانی پڑتی اس پورے ایریا کو سرو کرنے کے لیے, یا کوئی ایسی چیز اپنا آؤٹ لیٹ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو دس از ون وے وی کین سالو دس پرابلم. اس کے علاوہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں اس بارے میں, دس از اے پرابلم. اگر آپ کے پاس کوئی اور سولوشن ہے تو کم اپ ود اے کریٹو سولوشن, بیکاز دس سیکٹر از ارجنگ فار کریٹیوٹی اینڈ creativity from people like you and me. Non-financial retailers already have locations and client contacts to position themselves to perform payment transactions. It may be only a short step from there to banking services. اب ہم non-financial retailers کی بات کرتے ہیں, already have locations and client contacts to position themselves to perform payment transactions. اب دیکھ لیں, میں بات کروں نان فائنینشیل ریٹیلرز, جو فائنینشیل نہیں ریٹیلرز ہیں جو لوگوں کو چیزیں فروخت کرتے ہیں ہر قسم کا سامان وغیرہ. آلریڈی اب ان کی لوکیشنز دیکھیں تو ہر جگہ پرابلمس موجود ہوتے ہیں, اور ان کی کلائنٹ کانٹیکٹ ٹو پوزیشن دیم ٹو پرفارم پیمنٹ ٹرانزیکشنز, اور وہ ان کے پاس کلائنٹ کی کانٹیکٹس بھی ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو پوزیشن کر سکتے ہیں فار پیمنٹ ٹو پرفارم پیمنٹ ٹرانزیکشنز, کوئی بھی پیمنٹ ٹرانزیکشن کے ساتھ کر سکیں. اب اٹ مے بی اونلی اے اسمال اسٹیپ فرام دیر ٹو بینکنگ سروسز. اس کے بعد بینکنگ سروسز پرووائڈ کرنا بڑی آسانی سے نیکسٹ اسٹیپ ہو سکتا ہے. Piggybacking on the existing infrastructure dramatically reduces the cost of opening new service points as cost is shared by several service deliverers. So again وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر موجود ہے, اگر بالکل ایگزسٹنگ اگر کہ ایسی کمیونٹی ہے جہاں پہ کوئی بھی ایسا انفراسٹرکچر بالکل موجود ہی نہیں ہے تو obviously وہاں پہ ان کو سرو کرنے کے لیے آپ کی جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہیں وہ ہائی ہوں گی, اور آپ یو ہیو ٹو بیئر دوز کاسٹ اف یو وانٹ ٹو سرو دس فیکشن. لیکن ایک بات دیکھیں کہ
کہیں بھی آپ آپریٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں دیر از سم ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر. اگر آپ ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر کو یوز کریں گے تو آپ کی کاسٹ ریڈیوس دا کاسٹ آف اوپننگ نیو سروس پوائنٹس. تو سروس پوائنٹس اوپن کرنے کی کاسٹ آپ کی بہت کم ہو جائیں گی ایز کاسٹ از شیئر بائی سیورل سروس ڈیلیورز, کیونکہ وہ کاسٹ شیئر ہو جاتی ہے سروس بائی سیورل سروس ڈیلیورز. سو ہم جیسے میں نے آپ کو ایزی پیسہ کی ایگزامپل دی کہ اس کو یوز کرتے ہوئے آپ کیسے پیسے آپ کو مل بھی سکتے ہیں اور پیسے آپ دے بھی سکتے ہیں, دے سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ پورا وہ اوپن کریں. اس کے علاوہ اکثر پوسٹ آفیسز کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے فار دیس کائنڈ آف سروسز. اب وہ اور پوسٹ آفس ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے جو ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے, ہر شہر میں, ہر دیہی علاقے میں, ہر جگہ پوسٹ آفس ہوتا ہے. سو ان کو یوز کیا جا سکتا ہے. سو بیسکلی یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ سارا انفراسٹرکچر خود سے بنائیں, جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے اس کو یوز کریں, اس کو انکارپوریٹ کریں, تھوڑے سے اور کریٹیو ہوں, تھوڑے سے انوویٹیو ہوں, سوچیں اس بارے میں کہ جو ہمارا ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے اس کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے. ہاؤ کین وی یوٹیلائز ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر فار ڈیلیورنگ آور سروسز. سو یہ سب جب ہم یہ جب ہمیں پتا, سو وی کین ایزیلی یوز دیٹ ٹو ریڈیوس آور کاسٹ. اگر ہم ایسے کریں گے تو ہماری اوور آل کاسٹ ریڈیوس ہوں گی جس کا ہمیں فائدہ ہوگا. سو اب ہم کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ کیسے کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے کس طرح کی انیشیٹوز لیے گئے, کس طرح کی انوویشن یوز کی گئی. ان برازیل ایکوائرنگ اے نیو کسٹمر تھرو ا پارٹنرشپ بٹوین اے بینک اینڈ ریٹیلر فار انسٹنٹ کاسٹ لیس دین $20 compared with more than $100 with in a full bank branch. So برازیل کی ایگزامپل جب ڈسکس کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا کسٹمر ایکوائر کرنے کے لیے ایکوائرنگ اے نیو کسٹمر تھرو ا پارٹنرشپ, اگر ہم پارٹنرشپ کر لیتے ہیں بٹوین اے بینک اینڈ اے ریٹیلر, اگر بینک اور کسی ریٹیلر کے درمیان پارٹنرشپ, ریٹیلر وہی ہوتے ہیں جو اوبیسلی جو سپر اسٹور وغیرہ ہوتے ہیں, جو اسٹورس آپ کو چیزیں وغیرہ سیل کر رہے ہیں, مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹل اسٹورز ایسا کی کچھ چیزیں ہیں. سو برازیل میں ایک بینک اور ریٹیلر کے درمیان اگر وہ پارٹنرشپ کر لیتے ہیں تو جو کاسٹ ہے ایک نیا کسٹمر لانے کی کاسٹ ہے, یا نیو کسٹمر تھرو پارٹنرشپ کاسٹ لیس دین $20, جس کے اوپر کاسٹ ہے وہ لیس دین $20 ہے, کمپیئرڈ ود مور دین $100 ان اے فل بینک برانچ. سو اگر آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں فل بینک برانچ سے تو آپ کو $100 آپ کی کاسٹ آتی ہے ایک کلائنٹ کے اوپر. سو دیٹ از اے لاٹ آف ڈفرینس. اگر آپ دیکھیں تو $20 اینڈ $100 میں کافی فرق ہے, اور دیٹ کین سگنیفیکنٹلی میک دا ڈفرینس. اگر آپ اپنی فل برانچ بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں دین یور کاسٹ ول بی ویری ہائی اینڈ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو serve the bottom of the pyramid market, and you have to, that's why it is important to create strategic partnerships. ان partnerships میں اگر آپ strategic partnerships use کر کے ایسی چیزیں کریں گے تو that will be a sustainable system. Otherwise it is very hard to imagine working in an environment where you have to bear all the costs. اور اگر opportunities ہیں پارٹنرشپ کی تو آپ ضرور ان کو اویل کریں. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا, ہو سکتا ہے کہ ریٹیلر سے بھی آپ کو اچھا کوئی اور پارٹنر مل جائے. سو اٹس جسٹ اباؤٹ سرچنگ کہ کون سے طریقے سے آپ کی کاسٹ منیمائز ہو رہی ہے اور ایک سسٹینیبل طریقے سے وہ چیز آگے چل سکتی ہے. دین اٹ از اے ویری گڈ تھنگ فار دا اوور آل سسٹم. Among all the cases presented in this project, the fastest growth and quite likely the largest profits belongs to the models that leverage existing retail outlets. So ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے جو فاسٹسٹ گروتھ ہے اینڈ جو لارجسٹ پروفٹ, جو فاسٹسٹ گروتھ اور لارجسٹ پروفٹس ہیں belongs to the models that leverage existing retail outlets. وہ انہی ہی ہے جو ایگزسٹنگ ریٹیل جو مدد حاصل کرتے ہیں, جو ایگزسٹنگ ریٹیل آؤٹلیٹس آلریڈی موجود ہیں ان کی مدد حاصل کرتے ہیں. سو اس میں آپ دیکھیں پھر اگین وہی بات آتی ہے کہ اگر آپ کو زیادہ گروتھ چاہیے, اگر آپ کو زیادہ پروفٹ چاہیے, تو آپ جو ایگزسٹنگ ریٹیل آؤٹلیٹس موجود ہیں سو ان کی مدد حاصل کریں, ان کے ساتھ کولیبریشن کر کے اگر یہ چیز کی جائے گی تو دا پرابیلٹی آف یور سکسیس جسٹ کوادروپلس, بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ریٹیل آؤٹلیٹس ہیں وہ ایک ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, اور اگر وہاں پہ موجود ہیں تو کمیونٹی میں لوگوں کو ان پہ ٹرسٹ بھی ہوتا ہے, تو ان کے ساتھ بزنس کرنا ان کے لیے آسانی ہوتی ہے بیکاز دیر آر نون نیم. اگر کوئی نیا بندہ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اس پہ ٹرسٹ کرنے بھی آسانی سے نہ کر سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نئے اپنی برانچ نیٹ ورک بنائیں گے تو اس پہ آپ کی کاسٹ بہت زیادہ آئیں گی اینڈ اٹ مے ناٹ بی. اینڈ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم نے باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ کو سرو کرنا ہے تو اور کاسٹ شوڈ بی لو. اگر ہماری کاسٹ بہت زیادہ آئی ہیں تو ہم اس مارکیٹ کو سرو نہیں کر سکتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ریٹیلرز ہیں ان کی نو ہاؤ ہے, وہ کسٹمرز کو جو ایک ریٹیلرز کے پاس لوکل نالج بھی ہوتا ہے, ان کے لوگ وہاں پہ لوکل لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو جو ان کے پاس جو لوکل نالج ہے اس کو ان کے ساتھ شیئر کر کے
آپ اوور ٹرانزیکشنز بھی اگر آپ لوکل جو نالج ان کا ہے اس کو یوز کر کے آپ پوٹینشیل آپ کو جو نئی گروتھ کے مواقع مل سکتے ہیں, نئے لوگ آ سکتے ہیں آپ کے پاس. سو دیٹس وائی اگر آپ کو ہائیسٹ گروتھ چاہیے اور اگر آپ کو لارجسٹ پروفٹس چاہیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹرانزیکشن کاسٹ بہت لو ایز کمپیئر ٹو دا گروتھ نیٹ ورک, تو اٹ میک سینس ٹو ڈو اے پارٹنرشپ ود دا ریٹیل آؤٹ لیٹ. Banco Azteca of Mexico builds on the infrastructure of groups Electra's nearly 800 stores. And Banco Bradesco of Brazil outsourcing client transactions to post offices through a partnership with Banco Postal. So دیکھیں کولیبوریشن ہو رہی ہے. اب آپ بات کریں, اب ہم بات کرتے ہیں, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ we'll always discuss the practical aspects اور practical examples دے کے آپ کو میں بتاؤں گا. تو دیکھیں بانکو ایزٹیکا میکسیکو کا ایک آف میکسیکو builds on the infrastructure of groups Electra's nearly 800 stores. So this is a bank which is providing microfinancing facilities. اب وہ کیسے کر رہے ہیں, الیکٹراز جو اسی جو انفراسٹرکچر تھا گروپو الیکٹراز کا, اس کے 800 اسٹور ہیں پورے برازیل میں. اب اگر 800 اسٹور کی ہر جگہ موجود ہے, اس کا مطلب ان کی بہت آلریڈی انہوں نے انویسٹمنٹ کی, ان کی ایکسیس ہے وہاں پہ. تو اگر بانکو ایزٹیکا کے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو وہ 800 اپنی نئی برانچز بنائیں, تو یا ان کے ساتھ پارٹنرشپ کریں. ان کے ساتھ پارٹنرشپ اگر کرے گا تو اس کو فائدہ ہے کہ جو ان کا لوکل نالج ہے اس کو یوز کیا جا سکے گا, ان کا جو برانڈ نیم ہے لوگوں کو اس کے اوپر ٹرسٹ ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے, وہ سب چیزیں آتی ہیں. سو ان کے ساتھ اگر ایک اسٹریٹجک کولیبریشن ہو سکے تو اس سے ان دونوں کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے, اور جیسا کہ ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے. اینڈ اس کے علاوہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم پوسٹ آفیسز کو یوز کر سکتے ہیں. برازیل میں ہم نے دیکھا ہے کہ بانکو بریڈیسکو آف برازیل آؤٹ سورسز کلائنٹ ٹرانزیکشنز ٹو پوسٹ آفیسز تھرو اے پارٹنرشپ ود بانکو پوسٹل. سو پوسٹ آفیسز کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے ایز اسٹریٹجک پارٹنرز, اور وہ آپ کی جس کی وجہ سے آپ کی ٹرانزیکشن کاسٹ کم ہو جائیں گی, آپ کو برانچز کھولنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑی. پاکستان میں کنسیڈر کرتے ہیں, ان کیس آف پاکستان وٹ یو تھنک وچ آر دا آرگنائزیشنز جن کو آپ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں, انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اس کام میں. وٹ ڈو یو تھنک اگر آپ ایک مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن کھولتے ہیں تو obviously you will not be able, ایک تو آپ کو اسکیل ایک آپ کو ایک بہت بڑا اسکیل چاہیے جس پہ آپ کام کر سکتے ہو, لیکن وہ تبھی پاسبل ہے کہ آپ اگر پورے پاکستان میں کام کریں. سو اگر آپ کے پاس کیپٹل بھی ہے تو وٹ کائنڈ آف آرگنائزیشن جن کی ساتھ پارٹنرشپ کی جا سکتی ہے, کین یو تھنک آف اینی؟ اگر دیکھا جائے تو پاکستان پوسٹ آفس کے ساتھ ہو سکتا ہے, بیکاز دے ہیو دا برانچز آل اوور پاکستان جن کے تھرو کام کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ٹی سی ایس کا دیکھتے ہیں, ٹی سی ایس کا نیٹ ورک کافی بڑا ہے اور دے ہیو بن جو ہے بھی کافی ایفیشینٹ ہیں, ان کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے. ریٹیلرز میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس طرح سے جو اوور آل پاکستان میں جو ہر شاپ ریٹیلرز ہیں جو زیادہ مشہور ہیں, اس میں اگر آپ دیکھیں تو شو ریٹیلرز کافی ویسے فیمس ہیں. باٹا اور سروس کی شاپس اگر دیکھیں تو وہ کافی وائڈ نیٹ ورک ہے ان کا. اس کے علاوہ میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ کون سے ایسے بزنسز ہیں, کون سے ایسے ہمارے ریٹیلرز ہیں یا پھر وہ جن کی ایکسیس پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہو. سو اس طرح کی ایگزامپلس ہمارے پاس ہیں. اس کے علاوہ کچھ کافی سارے شاید میرے مائنڈ میں بھی نہیں آ رہی, لیکن کافی ایسے بزنسز ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ پارٹنرشپ کی جا سکتی ہیں ٹو گیو دیز سروسز ٹو پیپل جو وہاں پہ لوگ ہیں, وہ آگے پیچھے کے علاقوں کو ان کو کرنے کے لیے یو کین ڈو اسٹریٹجک پارٹنرشپس ود دیز آرگنائزیشنز. اینڈ اف یو وانٹ ٹو پن پوائنٹ مور آرگنائزیشنز, آپ بس بیٹھ کے تھوڑا سا سوچیں تو آپ کو کافی اور آئیڈیاز بھی مل جائیں گے. Microfinance institutions can also manage the last mile as envisioned in India's banking correspondent regulations, which allows microfinance institutions to collect savings and handle payment transactions for banks. So انڈیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اب لاسٹ مائل کا وہی کنسیپٹ ہے کہ آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں کلائنٹ تک اور کیسے آپ ان کے ساتھ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. سو اب بیسیکلی انڈیا میں جو بینکنگ ریگولیشن ہے وہ الاؤ کرتا ہے مائکرو انسٹیٹیوشنس کو کہ وہ کلیکٹ کر سکیں سیونگس اینڈ ہینڈل پیمنٹ ٹرانزیکشن فار بینکس, کہ وہ خود جا کے کلیکٹ کر سکیں سیونگ اور ہینڈل کر سکیں پیمنٹ ٹرانزیکشنز فار بینکس. تو اس کی وجہ سے جو رسک ہے وہ کلائنٹ کا کم ہو جاتا ہے اور ان کو ایک فیسلٹی مل جاتی ہے. ہم نے دیکھا کہ وہ جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے, ہم نے وہ جو ایگزامپل دیکھی کہ جو کافی بینز جو اگاتے تھے لوگ, ان کو کیسے اتنے دور سے آنا پڑتا تھا پیمنٹس لینے کے لیے, اور پھر واپس جاتے ہوئے جانے بھی گئی, پیسہ بھی گیا اور ٹائم بھی ضائع ہوا. سو اگر ایک ایسی سچویشن آتی ہے جہاں پہ آپ کو ایک
مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن خود آ کے آپ سے سیونگس لے لیتے ہیں, آپ کو وہ مل جاتی ہیں, یا پھر کوئی ایسا ریٹیل آؤٹ لیٹ ہے جس کے تھرو آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں, آپ کے پیچھے جتنا مرضی ریموٹ وہ ایریا, وہاں پہ پوسٹل آفس ہے یا پھر کوئی ایسی چیز ہے, تو سو دین اٹ از وائبل فار دا بزنسز ٹو ڈو دیٹ, اٹس وائبل فار دا, اور جو کلائنٹس ان کو بھی ایک فیسلٹی مل جاتی ہے. Branchless banks are technology driven. Card products hold out enormous promise of reducing the cost of delivering financial services, while at the same time dramatically increase convenience and security for the customer. So branchless banks are technology. ہم بات کرتے ہیں کہ جو branchless banks ہیں وہ technology driven ہیں. Card products hold out enormous promise of reducing the cost of delivering financial services. So جو card products ہیں ان کی وجہ سے ہماری cost ہے وہ کافی, they have the promise to reduce the cost enormously of delivering financial services, while at the same time dramatically increasing convenience and security for the customer. So دیکھیں card is a win-win situation. ایک تو پہلی بات ہے کہ اس کے لیے بزنس کی جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہے وہ ڈرامیٹکلی ریڈیوس ہوتی ہے, اور سروس پرووائڈ کرنے کے اس کے ساتھ ہی اس میں کنوینئنس بڑھ جاتی ہے, اور سیکورٹی کسٹمر کے لیے کنوینئنس کیسے بڑھ جاتی ہے, کارڈ کسی بھی آئی ڈی میں ڈال کے آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. اینڈ سیکنڈ سیکورٹی بڑھ جاتی ہے, آپ کو کہیں کیش ملتا ہے, آپ نے کہیں دور سے کیش لانا ہے لے کے جانا ہے, اس میں آلویز ایشوز ہوتے ہیں, اور اے ٹی ایمس کافی وائڈلی اویلیبل ہیں, ان سے اگر آپ کارڈ یوز کر کے کر سکتے ہیں, یا اگر آپ کوئی اور ریٹیلر میکینزم بنانا چاہتے ہیں کارڈ کا بنا سکتے ہیں. سو ٹیکنالوجی اگین ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے کاسٹ میں کافی سگنیفیکنٹ ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ اپنی کاسٹ خود سے ریڈیوس کیسے کر سکتے ہیں. اس میں نے دیکھا ہے کہ برانچلیس بینکنگ ہو اور آپ کی جو اسٹاف جو بھی ہو بڑا پروڈکٹیو ہو اور لو کاسٹ ہو, اور جو آپ کے پروڈکٹس ہوں وہ سمپل ہوں, ڈونٹ میک پروڈکٹس, اور جو آپ کے پروسیسز ہوں وہ بھی بڑے سمپل ہوں. جتنی سمپل چیزیں ہوں گی اتنی آپ کی کاسٹ کم ہوگی, اتنی آسانی ہوگی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہے دیٹ از ناٹ کمپلیکس, دے آر ویری سمپل پیپل, اور اگر آپ نے ان کے ساتھ کام کرنا ہے تو دین یو ہیو ٹو پرووائڈ دیم ویری سمپل پروسیسز, ویری سمپل پروڈکٹس, ادروائز دے وونٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیم, اور اس سے آپ کی اپنی کاسٹ بھی کم ہوگی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی کیسے مدد کر سکتی ہے. اگر ہم برانچ لیس بینکس کی برانچز کی بات کرتے ہیں تو اس میں کارڈ پروڈکٹس بہت ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں, جس سے ہماری کاسٹ ریڈیوس ہوتی ہے آف ڈیلیورنگ فائنینشیل سروسز ڈیلیور کرنے کی کاسٹ ہماری ریڈیوس ہوتی ہے, while at the same time dramatically increasing convenience and security for the customer. جو اس کے ساتھ ہی جو ہماری کنوینئنس ہے وہ بہت زیادہ ہے کسٹمر کے لیے, اور سیفٹی بھی اس کی زیادہ ہے, کنوینئنس کے کبھی بھی جا کے وہ پیسے لے سکتا ہے. سیکنڈ سیکورٹی جو ایشوز ہوتے ہیں وہ نان کیش منی کے ساتھ کام ہوتے ہیں, سو اس لیے دیٹ از انارمسلی ہیلپ فل ٹو ہم. While card products have deeply penetrated developed country markets and the middle classes of some developing markets, they have yet to realize their promise at the low end. So جو کارڈ پروڈکٹس ہیں وہ ڈیولپ کنٹریز میں تو بہت یوز ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی مڈل کلاس کو یوز کر رہی ہیں, لیکن جو ہماری بی او پی مارکیٹ ہے اس میں ابھی تک کارڈ ٹرانزیکشنز ہیں وہ اس طرح سے پوری طرح انکارپوریٹ نہیں ہوئی. اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا پرومس بہت زیادہ ہے. اگر کارڈس کو ہم دیکھیں اٹس ویری ایزی تھنگ ٹو یوز, اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ یو نیڈ ویری ہائی کائنڈ آف لٹریسی اینڈ نیومرسی ٹو ڈو دیٹ. سو آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھایا جا سکتے ہیں ہاؤ ٹو یوز کارڈ. سو اگر ہم جو ابھی اتنا زیادہ یوز نہیں ہوا ابھی بی او پی مارکیٹ میں, لیکن اس میں بہت پوٹینشیل ہے, اگر ہم بی او پی مارکیٹس کے ساتھ کام کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو دین اٹ ہیز ہیوج پوٹینشیل ٹو ورک. With a few important exceptions, many experiments with BOP markets and card products have not achieved genuine scale and customer acceptance. کچھ ایکسیپشنز تو اس کی ہیں, لیکن بہت سے ایکسپیریمنٹس جو ہوئے ہیں بی او پی مارکیٹ میں کارڈ, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کارڈ پروڈکٹس ہیو ناٹ اچیوڈ جینوئن اسکیل, کہ مطلب وہ بہت بڑے لیول پر ابھی تک کارڈز نہیں گئے, اینڈ کسٹمر ایکسیپٹنس بھی اس طرح سے ان کو ابھی تک نہیں ملی. اب ایگزامپلز ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا کیا. فار ایگزامپل, دا ساؤتھ افریقن گورنمنٹ ایشوڈ پری پیڈ ویزا کارڈز فار اٹس سوشل پیمنٹس. جو ساؤتھ افریقہ کی گورنمنٹ ہے وہ ایشو کرتی ہے پری پیڈ ویزا کارڈ فار سوشل پیمنٹ, وہ ایشو کرتی ہے پری پیڈ ویزا کارڈ جو ان کی سوشل پیمنٹس کے لیے ہوتے ہیں, سچ ایز پینشنز وچ کٹ کاسٹ اینڈ سمپلیفائز گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن. اوبیسلی جو پینشنس کے لیے وہ پے کرتے ہیں پری پیڈ جو ویزا کارڈس ہیں, جس پر سے اوبیسلی ان کی کاسٹ کٹ ہوتی ہے اور وہ سمپلیفائی ہو جاتی ہے گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن. Yet recipients typically cash out their prepaid cards, rarely using them for purchases and account management. Why?
جو ریسیپینٹس ہوتے ہیں وہ صرف کیش آؤٹ کر لیتے ہیں اپنے پری پیڈ کارڈز میں سے. جو پیسے ہوتے ہیں وہ برانچ میں وہ کیش مشین میں ڈال کے صرف اپنے پیسے نکلوا لیتے ہیں. ریئرلی یوزنگ دیم فار پرچیزز اینڈ اکاؤنٹ مینجمنٹ, کہ ان کو ڈائریکٹلی پرچیزز کے لیے یوز نہیں کرتے, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ویزا کارڈ ہر جگہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. اف یو گیو ویزا کارڈ آپ ڈائریکٹلی پیمنٹ کر سکتے ہیں اس کے تھرو. اینڈ اکاؤنٹ مینجمنٹ یہ وہ نہیں کرتے. وائی از دیٹ؟ اب اس کے بارے میں تھوڑا سوچنا پڑے. In some cases, recipients do not know how they can use a card and financial education is needed. So, obviously دیکھیں ویزا کارڈ اگر ہے آپ کے پاس تو ان سم کیسز ریسیپینٹس ڈو ناٹ نو ہاؤ دے کین یوز اے کارڈ. کچھ کیسز میں ریسیپینٹس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کارڈ کو کیسے یوز کیا جائے. اینڈ فائنینشیل ایجوکیشن از نیڈڈ. اوبیسلی فائنینشیل ایجوکیشن اگر آپ نے بالکل ان کو پرووائڈ نہیں کی تو دین تو اوبیسلی ان کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہاؤ مینی ویز دیز کارڈس کین بی یوز, اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا ان کارڈس کی ایکسیپٹیبلٹی کتنی ہے. اب ویزا کارڈس کی جگہ پہ آپ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ وہ چلتا بھی نہیں ہے اور آپ کو پرابلمس آتے ہیں اس کو یوز کرنے میں. سو یو ہیو ٹو کنسیڈر آل دیز تھنگس. More important, card use is stymied by the chicken and egg dilemma surrounding merchant participation in card systems. Again میں نے یہ بات کی کہ پہلی بات کہ آپ کو ان کو فائنینشیل ایجوکیشن دینی پڑے گی, فائنینشیل ایجوکیشن دینی پڑے گی کہ انہیں پتہ ہو صحیح طرح سے. دیکھیں ایک کارڈ سے پیسے نکلوانا تو آسان ہے, لیکن کارڈ کو کسی شاپ میں لے کے جانا اور وہاں پہ اس کو یوز کرنا, اس کو شاید پن دینا یا پھر سائن کرنا, یہ تھوڑا سا کمپلیکس لگتا ہے. شاید وہ جو لوگ بی او پی مارکیٹ میں وہ زیادہ کمفرٹیبل نہ ہو کارڈ یوز کرنے میں. اینڈ سیکنڈ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ کارڈ یوز از ٹیمڈ بائی چکن. اینڈ دوسری بات یہ ہے کہ بی او پی مارکیٹ والے جس طرح کی شاپ سے زیادہ ٹرانزیکشن خرید و فروخت کرتے ہیں وہ نارملی ویزا کارڈز ایکسیپٹ جو جیسے کارڈ ہوتے ہیں ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. اگر ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو obviously they don't have any option, they have to take the cash out and then use it. So اس کے لیے اس میں جو وہ ہے کہ یہ طریقہ تبھی چل سکتا ہے کہ جب پہلی بات کہ فائنینشیل لٹریسی فائنینشیل ایجوکیشن موجود ہو جس کے لوگوں کو پتہ ہو کہ ہاؤ ٹو یوز دس کارڈز. اینڈ سیکنڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو کارڈز ہیں ان کی جنرل ایکسیپٹیبلٹی ہو ہر جگہ پہ, وہ ایکسیپٹ ہوتے ہوں بائی دا کلائنٹس. اگر کلائنٹس ان کو ایکسیپٹ کریں only then you can expect for this card participation to prosper. Customers in the informal sector do not use cards because the merchants they buy from do not accept them. Merchants do not accept them in part because too few customers want to pay with cards. So basically دیکھ لیں chicken and egg problem, chicken and egg dilemma آ جاتا ہے اس میں دوبارہ سے. چکن اینڈ ایگ ڈیلیما, انڈا پہلے آیا تھا کہ مرغی پہلے آئی تھی. سو وہ کیسے کہ کسٹمرز ان انفارمل سیکٹر ڈو ناٹ یوز کارڈ. کسٹمرز جو انفارمل سیکٹر میں ہیں وہ کارڈ کو یوز نہیں کرتے کیونکہ جو مرچنٹس جن سے وہ بائی کرتے ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ان کو. اوبیسلی مرچنٹ ایکسیپٹ نہیں کرتا تو انہیں کیش لے کے اس کو دینا پڑے گا, اور مرچنٹس ان کو ایکسیپٹ کارڈس کو ایکسیپٹ اس لیے نہیں کرتے بیکاز بہت کم کسٹمر ایسے ہوتے ہیں جو کارڈ سے بائی کرنا چاہتے ہیں. سو دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, مرچنٹس بھی ہیں اور کنزیومرز بھی ہیں, دونوں کی وجہ سے ہی ایسا ہوتا ہے. اور کارڈ کی ایکسیپٹیبلٹی تبھی بڑھ سکتی ہے جب مرچنٹس بھی ان کو ایک یونیورسل آفرنگ دے رہے ہوں کہ ہر جگہ ایکسیپٹ ہو رہے ہوں وہ کارڈس, اور کنزیومر کے پاس فائنینشیل لٹریسی ہو تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ہاؤ ٹو یوز دیز کارڈس اینڈ اسٹف. The greatest success with card products in the BOP market to date has come through basic credit cards for relatively well-off consumer credit customers, such as those of Banco Azteca. Expectations are high that prepaid cards which do not require a bank account will make major inroads in these markets. اچھا, جو greatest success ملی ہے with card products in the BOP market to date has come through basic credit cards for relatively well-off customers. well-off consumer credit customers. So consumer credit volume میں جو well-off customers ہیں ان کے ساتھ ایک کافی بانکو ایسٹیکا کے کافی اچھی سکسیس ملی ہے کریڈٹ کارڈس کی. اچھا, اب جو ایکسپیکٹیشن فیوچر میں وہ یہ ہے کہ جو پری پیڈ کارڈز آ رہے ہیں جن کے ساتھ آپ کو بینک اکاؤنٹ نہیں چاہیے ہوتا, اس کی وجہ سے کافی آسانی پیدا ہوگی. بیکاز اگر بینک اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے آپ کو کارڈ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کے لیے تو پھر اوبیسلی وہ پروسیس تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے اور لوگ شاید اتنی ڈیٹیلس میں جانا نہیں چاہتے. اگر سمپل ہم نے دیکھا کہ جو یہ والی مارکیٹ ہے بی او پی کی مارکیٹ, یہاں پہ پروڈکٹس جتنے سمپل ہوں گے اور جتنے سمپل پروڈکٹس ہوں گے اتنا ہی مارکیٹ میں وہ آسانی سے چل پائیں گے اور اتنا ہی وہ زیادہ بہتر ان کا امپیکٹ ہوگا. تو اور کاسٹ بھی اس سے کم ہوگی. تو ایکسپیکٹیشن کافی آئی ہیں کہ جو پری پیڈ کارڈ آ رہے ہیں, پری پیڈ کارڈ جن کے ساتھ آپ کو بینک اکاؤنٹ ریکوائر نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے کافی زیادہ امپرومنٹ آئے گی. ول میک میجر انروڈز ان دیز مارکیٹس. جو ہمارے کارڈ یوزیج ہے اس میں کافی فرق پڑے.
اس کے علاوہ جو ہم ایک میجر ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں وہ ہے سیل فون بینکنگ. سیل فون بینکنگ could be another way to dramatically increase client convenience while reducing bricks and mortars costs. With many experiments now underway, tremendous growth is likely in the next few years. اب سیل فون بینکنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں نے پہلے بھی آپ سے ایگزامپل ڈسکس کر چکا ہوں کہ ایزی پیسہ اور موبی کیش جیسے جو اب یہ موبائل فون اب دیکھیں اب سب سے پہلے ایزی کیش آیا تھا اور اب آپ دیکھ لیں کہ آلموسٹ سارے جو ہمارے نیٹ ورک پرووائڈرز ہیں دے آر پرووائڈنگ دا فیسلٹی آف ٹرانسفرنگ دا منی فرام ون پلیس ٹو اندر, ریسیونگ پیمنٹس اور اس طرح کی سب چیزیں, اور اب آہستہ آہستہ وہ اور بھی بینکنگ فیسلٹیز آفر کر رہے ہیں. سو سیل فون کا فائدہ یہ ہے کہ سیل فون آپ نے جیسا کہ دیکھا ہے کہ سیل فونز ہیو گرون الاٹ, سیل فونز آر اویلیبل ایوری ویئر, ہر بندے کا آلموسٹ ایک اپنا سیل فون ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ بی او پی مارکیٹ کی فریکشن کی بھی بات کرتے ہیں, خاص طور پر ان لوگوں کے پاس سیل فون لازمی ہے, ایک نمبر ہر بندے کے پاس موجود ہے. سو وی کین یوز دیز سیل فونس ٹو پرووائڈ دیم سروسز. اور اگر سیل فون پہ اگر سیل فون کے ذریعے ان کو سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں تو ہمیں پھر اگین اپنی برانچز بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ اب یہ کافی کامن ہوتا جا رہا ہے اور اس کو کافی کمپنیز اب ان موبائل کمپنیز کی مدد سے یہ کام کر رہی ہیں, جس سے اب کمپنیز کو بھی پروفٹ ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی آسانی ہے بیکاز اتنے بڑے نیٹ ورک اگر موجود ہیں تو اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے یہ سارے کام کرنے کے لیے. To date, all of the well-known BOP examples, GCash in the Philippines, Visit in South Africa, and M-Pesa Vodafone in Kenya are still young. So یہ کچھ ایگزامپلس ہیں جو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے بعد میں. سو اس میں جی کیش ان فلپینس ہے, وزٹ ان ساؤتھ افریقہ, اینڈ ایم پیسا ووڈافون کے تھرو جو ہو رہا ہے کینیا میں, آر اسٹل ینگ. آبویسلی یہ ٹیکنالوجیز ابھی شروع ہوئی ہیں, ان ٹیکنالوجیز نے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ان کو بھی آئے ہوئے, تو آہستہ آہستہ ان پہ کام ہو رہا ہے, نئی انوویشن آ رہی ہیں, نئی چیزیں آ رہی ہیں, اور ہوپ فلی کہ کچھ عرصے تک یہ میچور ہو جائیں گی سب چیزیں اور کافی زیادہ بہتری آ جائے گی اوور آل پورے سسٹم میں. سو اس کے بعد ہم پہلے دو چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. اب تیسرا جو ہم رسک میں جس کی طرف ہم آتے ہیں, سو پہلے ہم نے دیکھا جو پہلی جو ہم نے چیز دیکھی کہ جو مارکیٹ کے بارے میں انفارمیشن ہے وہ ہمیں ہونی چاہیے. سو مارکیٹ کے بارے میں اگر انفارمیشن ہوگی تو تبھی ہم کافی سارے رسک ہمارے مینیج ہو جائیں گے, جس میں ہم نے ڈیٹیل میں سب کچھ دیکھا. سیکنڈ ہم نے دیکھا کہ ہاؤ ٹو ریڈیوس ٹرانزیکشن کاسٹ اینڈ رسک. ٹرانزیکشن کاسٹ میں جب ہم نے دیکھا تھا کہ ٹرانزیکشن کاسٹ کو آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں بائی سمپلیفائنگ یور پروڈکٹ. اگر آپ کے پروڈکٹ سمپل ہوں گے تو اتنی آپ کی ٹرانزیکشن کاسٹ ایسوسیٹیڈ ود دیٹ پروڈکٹ کم ہوگی. آپ کے پروسیسز سمپل ہوں گے تو آپ کی ٹرانزیکشن کاسٹ کم ہوگی. آپ کو لوکل ہائرنگ کرنی چاہیے, اور اس کے علاوہ لوکل ہائرنگ ہو, جو آپ کے لوگ بندے ہوں وہ لوکل کمیونٹی کے ہوں, جس میں وہ obviously جہاں پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں, اور پروڈکٹیو آپ کو ہائرنگ کرنی پڑے. اینڈ فائنلی جو ہم دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کا بڑا پارٹ ہے. ٹیکنالوجی اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو جو برانچز ہر جگہ بنانے کی ضرورت پڑی تھی پہلے, اب وہ ضرورت نہیں پڑتی ہے. یو کین یوز کولیبریشنز کیے جا سکتے ہیں ریٹیلرز کے ساتھ, ایسے پرووائڈرز کے ساتھ جن کا ایک نیٹ ورک ہے برانچز کا, ان کے ساتھ کولیبریشن کر کے آپ اپنی کاسٹ کو ڈرامیٹکلی ریڈیوس کر سکتے ہیں. کولیبریشن کے ساتھ ساتھ ہی آپ ٹیکنالوجی کو یوز کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے کریڈٹ کارڈس کو پری پیڈ کارڈس کو یوز کیا جا رہا ہے. ساؤتھ افریقن گورنمنٹ یوز کر رہی ہے پیمنٹس کے لیے, اور وہ بھی کافی جگہوں پہ پری پیڈ کارڈس کو کافی یوز کیا جا رہا ہے. اس میں ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ جو کارڈز ہیں ان کے یوزیج میں تھوڑا سا پرابلم یہ آتا ہے کہ لوگ صرف پیسے نکلوانے کے اس کو یوز کرتے ہیں لیکن کارڈ کو یوز نہیں کرتے اوور آل ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے. تو اس کے جو کافی ریزنز ہم نے دیکھے وہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے کہ فائنینشیل لٹریسی ہونی چاہیے لوگوں میں. اگر لوگوں کے اندر فائنینشیل لٹریسی ہے, ان کو پتہ ہے کہ وہ کارڈز کیسے یوز کرنے, ان کے اور کس طریقے سے کارڈ اور کہاں پہ یوز ہو سکتا ہے, دین پیپل obviously یوز دیٹ. اور اگر فائنینشیل لٹریسی نہیں ہے تو دین پیپل ول ناٹ بی ایبل ٹو یوز دیز فیسلٹیز. اور سیکنڈ چیز ہم نے دیکھی تھی کہ نہ یوز کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کئی دفعہ جو آپ کے وہ وڈی کال جو جہاں سے ایسی وہ دکانیں جہاں سے باٹم آف دا پیرامڈ کے لوگ چیزیں بائی کرتے ہیں, وہ دکانیں جو ہوتی ہیں وہ ایسے کارڈ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. دیٹس وائی وہ ان کے پاس لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی, انہیں بس کیش لینا ہوتا ہے اور ان کو جا کے دینا پڑتا ہے.
سو یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی. اس کے علاوہ ہم نے پوٹینشیل دیکھا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ فیوچر میں بائی یوزنگ دا موبائل نیٹورکس. اگر موبائل ہر بندے کے پاس موجود ہے, ایون جو بی او پی کی مارکیٹ ہے وہاں پہ بھی موبائلز موجود ہیں, تو اگر یہ جو لوگ ہیں سو اگر ان کے پاس موبائل ایکسیس ہے تو کیسے موبائلس کو یوز کیا جا سکتا ہے, ان کو یہ فائنینشیل سروسز پرووائڈ کرنے میں, پیسے لینے میں یا دینے میں بڑی آسانی سے یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو یہ چیز اب کافی زیادہ مین اسٹریم میں آ رہی ہیں, اور فیوچر میں اس چیز کا بہت بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے. سو نو ہم تیسرے رسک کی طرف آتے ہیں, چیلنج کی طرف آتے ہیں, مینیجنگ انفارمیلٹی رسک, کہ جو انفارمیلٹی رسک ہے اس کو کیسے مینیج کیا جائے. بیکاز ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے بی او پی کے کسٹمرز ہیں دے آر ویری انفارمل, ان کے پاس ہر چیز ان کی بہت انفارمل ہے. جو بزنس ہے وہ بھی بہت انفارملی کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے پہلے یہ بھی دیکھا تھا کہ انفارملی بزنس کرنے کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم فارمل ہو جائیں گے تو فارمل بزنس کے ساتھ ایک کاسٹ بھی ہوتی ہے, سب کچھ مینٹین کرنا پڑے گا, ٹیکس پے کرنے پڑیں گے, اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو پے ٹیکسز. اور یہ ایک شرکنگ تھیوری بھی ہم نے پہلے دیکھی تھی کہ بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو پے ٹیکسز دے ڈونٹ وانٹ ٹو کم ٹورڈز دا فارمل سیکٹر. لیکن فارمل سیکٹر میں آنے کے بہت سارے فائدے بھی ہیں, اور جس میں ہم نے ایک ڈسوٹو کا ہم نے پرابلم دیکھا تھا کہ اوبیسلی جب تک وہ انفارمل رہیں گے تو جو ان کے کیپٹل, جو ان کے پاس فزیکل ایسیٹس میں جو ویلیو ہے وہ کبھی بھی یوز نہیں کر پائیں گے. کہ اب ان کا جو فزیکل کیپٹل ان کے پاس پڑا ہوا, اب کسی کو کیا پتا کہ ان کا اگر بزنس ہے اس کی وہ کتنا کیا پروڈیوس کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, جو ان کے پاس ایسیٹس ہیں ان کی اصل ویلیویشن کیا ہے. تو اگر وہ پتہ چل جائے گی تو اس کو لیوریج کر سکتے ہیں, اس کی بیس پہ انہیں کیش فلوز مل سکتی ہیں, لونز مل سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر وہ انفارمیلٹی میں رہتے ہیں تو یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوں گی. اور اس میں ہم نے دو چیزیں دیکھی ہیں کہ لازمی نہیں ہے کہ لوگ فارمل اس لیے نہیں ہوتے کہ فارمیلٹی کے ساتھ کاسٹ ایسوسیٹیڈ ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فارمل ہوا کیسے جائے. ان کے لیے انفارمیلٹی از اے وے آف لائف. ایک بندہ جو ٹھیلا لگا رہا ہے, ریڑھی لگاتا ہے یہ, تو اس کو ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ فارمل ہو, اس کے لیے ایک وے آف لائف ہی وہی ہے, وہ ویسے ہی کام کر. سو اس کے لیے اس میں پھر اگین اس میں سوشل انٹرمیڈیشن ایم ایف آئیز کی ایک بڑا پارٹ پلے کرتی ہے. ان لوگوں کی ایجوکیشن کی جائے, ان کو بتایا جائے کیسے آپ کا کیپٹل جو ان چیزوں کے اندر اسٹک ہوا ہے, ہاؤ کین یو یوٹیلائز دس کیپٹل ان اے بیٹر وے. So that requires some effort, some education on part of the microfinancing institutions. So today آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ how can we manage the risk, informality risk, کہ جو informality کی وجہ سے رسک آتا ہے اس کو ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں. Bankers have traditionally mistaken informality for risk, using it as a criterion to exclude clients. So bankers جو ہوتے ہیں وہ informality کو ایز اے رسک کنسیڈر کرتے ہیں موسٹلی, یوزنگ اٹ ایز اے کرائٹیرین ٹو ایکسکلوڈ کلائنٹس. وہ اس کو ایز اے کرائٹیریا یوز کر کے کلائنٹس کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں. They may have assumed that people who live from hand to mouth wouldn't pay debts, or they feared that without formal records clients would conceal important information. So پہلے یہ assume کرتے ہیں کہ people جو hand to mouth رہ رہے ہیں wouldn't pay their debts, وہ اپنے ڈیٹ پے نہیں کریں گے. اور they fear that without formal records, اور یہ فیئر کرتے ہیں کہ فارمل ریکارڈز اگر موجود نہیں ہیں تو کلائنٹس وڈ کنسیل امپورٹنٹ انفارمیشن. سو اگر فارمل ریکارڈز موجود نہیں ہیں تو کلائنٹس کنسیل کریں گے, چھپائیں گے اپنی امپورٹنٹ انفارمیشن کو. سو یہ دو مین assumptions کر کے وہ ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں لوگوں کو. An intuitive response to such concern is to pile on documentation, fees and collateral requirements, but this raises lender costs and excludes too many prospective clients. اچھا ٹھیک ہے, اس کا اگر ہم ایک رسپانس دیکھتے ہیں کہ اب یہ پرابلم ہے جو انفارمیلٹی کی, اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کوئی رسپانس دیکھتے ہیں, تو کیا جو ایک انٹیوٹیو رسپانس بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن ریکوائر کی جائے, فیس ہو, اور اس کے علاوہ کولیٹرل ریکوائرمنٹ ہوگی, کولیٹرل آپ لے کے آئیں, آپ کے پاس کوئی چیز ہے جو گروی رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز ہم کو لون نہیں دیں گے. لیکن اس سے لینڈر کی کاسٹ, پہلی بات ہے لینڈر کی کاسٹ بہت ہائی ہو جائے گی, اور سیکنڈ جو ہمارے پروسپیکٹیو کلائنٹس ہیں وہ بہت زیادہ, آلموسٹ جو ہمارے سارے کلائنٹس ہیں وہ یہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر سکیں گے. تو پھر ہاؤ کین وی ڈو بزنس ان دس انوائرمنٹ. Microfinance practitioners discovered early on that informal clients could be even less risky than clients who are better off. So microfinance کے practitioners نے کافی پہلے یہ ڈسکور کر لیا تھا کہ جو انفارمل کلائنٹس ہوتے ہیں they could be even less risky than clients who are better off. یہ ان سے بھی کم رسکی ہو سکتے ہیں جو better off clients ہیں. They learned that the best approach was not to force clients to formalize, but to adjust their own means of managing risk. جو بیسٹ اپروچ ہے اس پرابلم کو سالو کرنے کی وہ یہ ہے, واز ناٹ ٹو فورس دیم ٹو فارملائز, کہ ان کو فورس نہ کریں کہ وہ فارملائز ہوں, بٹ ٹو ایڈجسٹ دیئر اون مینز آف مینیجنگ رسک. بٹ وہ تو ان کو تو انفارمل رہنے دیں, لیکن خود اپنی ایڈجسٹمنٹ کریں اس رسک کو مینیج کرنے کے لیے. سو دیکھیں
ٹریڈیشنل بینکنگ سے یہ غلطی ہوتی ہے موسٹلی کہ وہ یہ کہتی ہے کہ جب تک یہ اپنے آپ کو فارمل نہیں کریں گے وی آر ناٹ ولنگ ٹو ڈو اینی بزنس ود دیم. لیکن ان لوگوں کے لیے اپنے آپ کو فارمل کرنا کافی مشکل ہے. اگین آئی وڈ سے کہ ان کے لیے وے آف لائف ہی بہت چھوٹے انٹرپرینورز ہیں, اور اگر وہ کچھ محنت کر کے تھوڑے بہت بڑے ہو ہی جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے, تب بھی انہیں پتہ ہی نہیں کہ فارمل کیسے ہونا ہے اور فارمل کے فوائد کیا ہیں, اور اگر وہ فارمل ہو جائیں گے تو آگے کیا ہوگا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ فارمل ہونا کیسے. بجائے اس کے کہ ہم ان پہ یہ ریکوائرمنٹ لگائیں کہ وہ فارمل ہوں, کولیٹرل لائیں, یہ سب چیزیں کریں, اگر ہم یہ کریں گے تو پھر ہمارے سارے کلائنٹس ایکسکلوڈ ہو جائیں گے. تو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز کو بھی یہی پرابلم تھا. ایسا نہیں ہے کہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز آر ناٹ کنسرنڈ, وہ بھی بڑے کنسرن تھے اس بارے میں, اور لیکن انہوں نے دیکھا ہے کہ جو انفارمل کلائنٹس ہوتے ہیں وہ جو فارمل کلائنٹس ہیں ان سے بھی بیٹر آف ہو سکتے ہیں ان سم کیسز. دے لرن دیٹ, اور جو بیسٹ اپروچ تھی اس کے لیے, دیکھیں جو بینکنگ سیکٹر ان کو سیدھا کہتا تھا گیٹ فارمل ادروائز ول ایکسکلوڈ یو, اینڈ دیٹس واٹ دے ہیو بین ڈوئنگ. لیکن مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز نے اپنی اپروچ چینج کی. دے سیڈ اوکے اگر یہ فارمل نہیں ہو رہے تو انسٹیڈ آف ایکسکلوڈنگ دیم ہم ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم اپنے رسک کو بہتر مینیج کر سکیں, اینڈ دیٹ ہیز ٹرن آؤٹ ٹو بی ویری سکسیزفل. تو دیکھیں اگر آپ ایک راستہ ہی بند کر دیتے ہیں بالکل کہ دس از, اگر آپ یہ چیز نہیں کرتے یو آر ایکسکلوڈیڈ, تو دین آپ کسی مڈل گراؤنڈ پر نہیں آ سکیں گے, تو آپ سولوشن کی طرف نہیں جا سکیں گے. اف یو وانٹ اے سولوشن دین یو ہیو ٹو لک ٹورڈز ادر مینس آف سالونگ دا پرابلم. جیسا کہ پروفیسر پرلہاد نے پچھلے لیکچرز میں کہا تھا کہ دیکھیں کہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو یہ چاہیے کہ وہ ایڈجسٹمنٹ کریں ان لوگوں کے مطابق. اگر بی او پی کے مطابق وہ ایڈجسٹمنٹ کر لیتی ہیں تو فیوچر میں دے ہیو انارمس پوٹینشیل فار پروفٹس اینڈ گروتھ. اینڈ یہ سکسیزفلی ایم ایف آئیز نے, جو ہمارے مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن نے امپروو کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اس انفارمیلٹی کے مطابق, اس سیکٹر کے مطابق انہوں نے یہ پروو کیا ہے کہ ہاؤ کین دی سکسیزفلی ڈو دیٹ اینڈ میک پروفٹس. دیکھیے ہم پہلے دیکھتے آ رہے ہیں نو یور کسٹمر, اپنے کسٹمر کے بارے میں, اپنی مارکیٹ کے بارے میں ہم نے جانا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ٹرانزیکشن کو کیسے ریڈیوس کیا جائے. سو یہ سب چیزیں تو کسٹمر کو جاننے کا فائدہ ہوتا بھی ہے جب آپ اس کی ریکوائرمنٹس کو صحیح طرح جب آپ کو پتہ چل جائے تو آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو اڈاپٹ کریں. اگر اس کی ساری ریکوائرمنٹ جاننے کے بعد بھی آپ آگے سے یہ کہیں کہ نو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے ہمارے مطابق, ہم اس کے مطابق اڈاپٹ نہیں کریں گے, دین اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اینڈ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اڈاپٹ نہیں کریں گے, ساری اڈاپٹیشن آپ کو کرنی پڑے گی. مسئلہ یہ ہے کہ یو آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو اڈاپٹ بیکاز جو ایم ایف آئی انسٹیٹیوشن رن کریں دے آر ایجوکیٹڈ پیپل, اور ان کو obviously they have more exposure, انہیں پتہ ہے کہ سب چیزیں کیسے چل رہی ہیں. لیکن obviously جو ایک بہت چھوٹے انٹرپرینورز ہیں ان کے لیے سب چیزیں ایکسیپٹ کرنا, چینج کرنا it would be very hard. سو ہمیں اس مارکیٹ میں اگر پینیٹریٹ کرنا ہے then we have to adapt ourselves to the informality of that market. In the early days, ASEAN staff met market vendors whose methods for separating business from personal finances were no more rigorous than putting money for family into left pocket and money for business into the right pocket. So یہ آسیان جس کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں آرگنائزیشن جو ایم ایف آئیز اور انکلوسیو فائنانس پہ کام کر رہی, اسٹاف میٹ مارکیٹ وینڈر سے جب یہ ملتے تھے, whose method for separating business from personal finances were no more rigorous than putting money for family into left pocket and money for business in another pocket. So simple they are informal, that's how they do it. وہ اگر کام کریں تو ایک جیب میں وہ پیسے رکھیں فیملی کے خرچوں کے لیے, اور دوسری جیب میں وہ پیسے ڈال دیتے ہیں جو بزنس کے خرچوں کے لیے ہوں گے. سو دے آر ناٹ ریئلی سپریٹنگ, جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پراپر جو ہمارے بزنس کا ہونا چاہیے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوگا, فیملی جو ہے وہ آپ کے جو اس کے بعد جو پروفٹس آئیں گے اس کو آپ سائڈ پہ کر کے یوز کریں گے. They are not concerned about that. They just want to keep it simple, and that's a way of life for them. At first, ASEAN requires clients to attend training in account keeping, but it turned out that training had no effect on repayment, and clients disliked attending a class that viewed as just one more hassle standing between them and a loan. So ASEAN والوں نے پہلے اس طرح کی ورکشاپس ارینج کی جس میں انہوں نے بتایا, لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ کیسے آپ اپنے اکاؤنٹس کیپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ان لوگوں کو خاص کوئی چیز پسند نہیں ہے. بٹ اٹ ٹرنڈ آؤٹ دیٹ ٹریننگ ہیڈ نو افیکٹ آن ریپیمنٹ, ٹریننگ کا کوئی افیکٹ نہیں ہوا ریپیمنٹ کے اوپر. اینڈ کلائنٹس ڈس لائک اٹینڈنگ دی کلاس دے ویوڈ, اینڈ لوگوں کو جو کلائنٹس تھے انہوں نے بہت ہی ناپسند کیا اس کو.
they viewed just as one more hassle standing between them and the loan. Obviously requirement تھی تو ان کو مجبوراً یہ کرنا پڑی تھی, اس کو ویسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. So again instead of adjusting to them, یہ کوشش کی کہ ان کو اپنے مطابق ایڈجسٹ کیا جائے. تو یہ اگر پاسبل نہیں ہو رہا یا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو obviously مجبوری کی تحت وہ کر رہے ہیں, لیکن اٹس ناٹ افیکٹو جیسے یہ سوچ رہے تھے. ASEAN staff eventually recognized that clients were already expert money managers. So انہوں نے ان کو ایونچولی پتہ چلا کہ جو کلائنٹس ہیں they are already expert money managers, منی وہ اپنا مینیج کر سکتے ہیں. Today ASEAN's partners lend to millions of clients who keep few or no written accounts. اب آسیان کے جو پارٹنرز ہیں وہ ملینز آف کلائنٹس کو سرو کر رہے ہیں جو جن کے پاس بہت کم یا کوئی ریٹن اکاؤنٹ ہے ہی نہیں. There are two key insights for understanding how to manage risk in the BOP market for financial services. اب ہمیں دو کی انسائٹس ملتی ہیں how to manage risk in the BOP market for financial services. The first is about clients. پہلی کلائنٹس کے بارے میں ہے. Because they know how vulnerable they are, clients value the lifeline that a relationship with financial institution represents. Continued access matters to them. So دو چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے ہم مینیج کر سکتے ہیں اپنا رسک بی او پی میں. پہلی کلائنٹس کے بارے میں یاد رکھیں کہ جو کلائنٹس ہیں بیکاز دے نو ہاؤ ولنریبل، انہیں پتہ ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور کیسے ہمیں مسائل فیوچر میں پیش آ سکتے ہیں. تو کلائنٹس ویلیو دا لائف لائن دیٹ ریلیشن شپ ود دا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ریپرزینٹس. جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ ویلیو کرتے ہیں اس لائف لائن کو، جو انہیں پتہ ہے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو ضرور استعمال کر سکیں گے. تو دے ویلیو اٹ. کنٹینیوڈ ایکسیس میٹرز ٹو دیم. اگر کنٹینیوڈ ایکسیس ان کو مل رہی ہے تو دیٹ ریئلی میٹرز ٹو دیم. نتھنگ ول سسپینڈ موٹیویشن فاسٹر دین انٹرپٹیڈ ایکسیس. لیکن اگر ہم ایکسیس کو انٹرپٹیڈ کریں، انٹرپشن ہوگی پوائنٹس میں، تو اس سے ان کی موٹیویشن کم ہو جائے گی. I recently learned from an African bank that began a small pilot micro loan program. So یہ recently I was reading a research on in an African bank that began small pilot micro loan program. As the loan were repaid, they were not renewed on the grounds that the loan capital set aside for poor should be spread to as many people as possible, a typical charity-based institution. So جب ایک دفعہ ان کو لون ملا تو اس کے بعد لون رینیو نہیں کیے. Obviously people paid back یا ہو سکتا ہے فیوچر میں ہمیں یہ کنٹینیو ایکسیس ملے گی، لیکن ان کو رینیو نہیں کیا گیا. Clients got wind that the first loan would be the only loan. Repayments plummeted and the bank dropped the pilot. تو جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ دس از دا لاسٹ لون وی آر گوئنگ ٹو گیٹ، فیوچر میں نہیں ملے گا، تو لوگوں نے پیمنٹس کرنا بند کر دی اور وہ جو پورا پروجیکٹ تھا وہ ختم ہو گیا. سو ریمبر دس از امپورٹنٹ. لوگوں کے پاس موٹیویشن ہونا چاہیے فار کنٹینیوڈ ایکسیس. So today we talked about reducing the cost of small dispersed transactions and managing informality risk. And that's all for today. And thank you for your time, and I'll see you in the next lecture. Allah Hafiz.